اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ کہانی جو کبھی لکھی نہ گئی، رام کمار۔ ہندی سے ترجمہ عامر انصاری، اجمل کمال۔ ان دنوں بھائی پھر بیکار ہو گئے تھے، جس سے گھر کے ماحول میں پھر ایک تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ خالی رہنے پر بھی گھر پر نہ بیٹھنے کی ان کی پرانی عادت تھی۔ اکثر وہ دن دن بھر گھر سے غائب رہتے۔ کیا کرتے تھے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی کسی نے ان سے پوچھا تھا۔ جب وہ رات کو لوٹتے تو ہم سب کھانا کھا چکے ہوتے تھے، اور ماں کافی دیر تک راہ دیکھنے کے بعد ان کا کھانا کٹور دان میں بند کر کے کمرے میں ایک کونے میں رکھ جاتی تھی۔ بھائی کے سامنے کبھی ماں ان کی بابت اپنی ہمدردی کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ میرے بینک سے لوٹتے ہی دری پر آ کر بیٹھ جاتی اور زور زور سے لمبی سانسیں کھینچا کرتی، اور ان سانسوں کے ساتھ ہائے رام، ہے پرماتما کے لفظ ان کے منہ سے نکلتے۔ بھائی کا ذکر شروع کرنے کی یہ ان کی تمہید ہوتی تھی۔ کبھی ان کی باتوں میں دلچسپی دکھانے کی تیاری کرتے ہوئے میں ان کے چہرے کی طرف دیکھا کرتا، اور کبھی اخبار کھول کر گھٹنوں کے اوپر رکھ لیتا۔ تو نے شمبھو کی پتلون دیکھی؟ پائچے کس قدر پھٹ گئے ہیں، جوتوں پر اتنی دھول جم گئی ہے کہ… بھائی کی پتلونوں کی حالت واقعی بہت خستہ ہو چکی تھی۔ قمیصوں کے کالر بھی پھٹ چکے تھے۔ ان کے کمرے میں گھستے ہی پسینے سے لت پت ان کے کپڑوں سے ایک تیز بدبو چاروں طرف پھیل جایا کرتی تھی۔ نہ جانے بیچارہ کہاں کہاں دھول پھانکتا پھرتا ہے۔ ایک آدھ مہینہ نہیں کمائے گا تو گھر میں کوئی اکال نہیں پڑ جائے گا۔ پھر میری طرف بڑی سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی، تو ہی سمجھا رے، میری بات اسے بری لگتی ہے۔ میں چپ چاپ سامنے دیوار پر لگے کیلنڈر کے فوٹو کی طرف دیکھتا رہتا، اسے ڈھارس دیتا رہا کر، تو برابر کا لڑکا ہے، تیری بات ضرور سنے گا۔ میں ماں کے جھریوں بھرے چہرے کی طرف غصے سے دیکھتا۔ ان کے بالوں کی لٹیں بہت تیزی سے سفید ہوئی جا رہی تھیں۔ ان کا پتلا دبلا گھلتا ہوا جسم ایسا جان پڑتا جیسے اپنے سفر کی آخری منزل تک آ پہنچا ہو۔ اوپر سے وہ جتنا ظاہر کرتی تھی، اندر سے وہ دکھ کتنا بڑا ہوتا تھا، یہ اندازہ لگانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے کہانیاں لکھنے کا شوق تھا، اور 3-4 مہینوں میں ایک آدھ کہانی لکھ دیتا تھا۔ کبھی کبھی کوئی کہانی کسی روزانہ اخبار کے ہفتہ وار میں چھپ جاتی تو میری خوشی کی حد نہیں رہتی تھی۔ کبھی مجھے کچھ لکھتے دیکھ کر ماں میز کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی اور بڑے سنجیدہ لہجے میں کہتی، ارے تو دوسروں کی کہانیاں لکھا کرتا ہے، کبھی میری بھی کہانی لکھ دینا۔ میں ہنسنے لگتا۔ ان کے اس جملے کو جتنی بار میں سنتا تھا مجھے ہنسی آ جاتی تھی۔ ہاں ہاں لکھ دے رے، جھوٹی کہانیاں گڑھتا ہے، سچی کیوں نہیں لکھتا؟ ماں کے پاس رامائن کے سوا دیوداس کی کتاب اور تھی، جسے وہ اکثر فرصت کے وقت روز ہی پڑھا کرتی تھیں۔ دیوداس کی کہانی انہیں بہت پسند تھی۔ پڑھتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ پاروتی نے بہت دکھ اٹھایا، اس جیسی زندگی بھگوان کسی کو نہ دے۔ میں ہنس کر کہتا، ماں یہ سچی تھوڑی ہی ہے جو تم روتی ہو۔ لیکن وہ مکمل یقین کے ساتھ زور دے کر کہتی، سچی ہے، ضرور سچی ہے، انہیں جانے بغیر اس طرح کی کہانی لکھی ہی نہیں جا سکتی۔ ان کی بات کی تردید کرنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ پھر آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہتی، میری بھی کہانی لکھ دے، پھر جو اسے پڑھے گا رویا کرے گا۔ پتا کے ساتھ کبھی ماں کو گھل مل کر باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اکثر چپ رہتے تھے، اور جب بولتے تھے تب ہمیشہ اپنا غصہ ہی ظاہر کیا کرتے تھے۔ نہیں جانتا کہ انہیں ہم دونوں لڑکوں سے انس تھا یا نہیں۔ صبح اخبار پڑھتے تھے، دن میں سوتے تھے، اور رات کو گیتا پڑھا کرتے تھے۔ میں بینک سے لوٹتا تو جھٹ ماں میرے کمرے میں آ جاتی، جیسے میرا انتظار کر رہی ہوں۔ مجھ سے لگ بھگ آدھا گھنٹہ روز باتیں کرنے کا ان کا معمول سا بن گیا تھا۔ اکثر وہ بھائی کے موضوع پر ہی باتیں کیا کرتی تھیں۔ بڑھاپے میں ان کی بدھی سٹھیا گئی ہے، پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ پتا کی برائیاں کرتے وقت انہیں بڑی تسلی سی ملتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب تم دونوں چھوٹے چھوٹے تھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک کو وکالت پڑھا کر وکیل بناؤں گا اور دوسرے کو ڈاکٹر۔ شاید انہیں اسی بات کا صدمہ ہے
کہ تم دونوں میں سے نہ کوئی وکیل بنا اور نہ ڈاکٹر۔ مجھے ہنسی سی آنے لگی۔ اب ایک بینک میں کلرک ہے اور دوسرا بیکار۔ ارے زمانہ بھی تو کتنا بدلا ہے، دو وقت کی روٹی جٹ جائے وہی غنیمت ہے۔ ایک بار پتا کی بھائی سے کسی بات پر جھڑپ سی ہو گئی۔ کچھ دیر تک تو ماں رسوئی میں سب کچھ سنتی رہی۔ جب ان سے سہا نہیں گیا تو پتا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور ذرا تیز آواز میں کہنے لگی، تم کیوں رات دن بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ لگ جائے گی نوکری، اس کے پیچھے اس بیچارے کی جان تھوڑا ہی لے لو گے۔ پتا غصے میں آ کر بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر بھائی نے ہلکی آواز میں ماں کے برتاؤ کے بارے میں اپنا غصہ جتلانے کے لیے انہیں ڈانٹا اور بغیر کھائے پیے ہی باہر چل دیے۔ شام کو جب بینک سے لوٹا تو آدھے گھنٹے تک ماں کو اپنے کمرے میں نہ آیا دیکھ کر میں اندر گیا۔ ماں اندھیرے میں ہاتھ کا تکیا بنائے چارپائی پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے اسی طرح لیٹے لیٹے جواب دیا۔ پھر لیٹی ہوئی کیوں ہو؟ وہ چپ رہیں اور سامنے خالی دیوار کی طرف دیکھتی رہیں۔ اس دن بہت مدت بعد میں نے انہیں اتنے پاس سے اور اتنے دھیان سے دیکھا تھا۔ شاید دن میں انہوں نے اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے ان کے بال روکھی لٹیں بن کر ان کے چہرے کے دونوں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں لال جان پڑیں۔ کبھی کبھی ان کے اکیلے پن کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ پڑوسیوں کے گھروں میں 2-1 گھنٹے گزار آتی تھیں، پھر تو سارا دن گھر میں اکیلے ہی کاٹنا پڑتا تھا۔ گرمیوں کی لمبی دوپہریں اور جاڑوں کی راتیں ماں کے لیے مسئلہ بن کر آ کھڑی ہوتی تھیں۔ تم کیوں ہم لوگوں کے لیے اپنا دل کڑھاتی ہو؟ پتا جانے، بھائی جانے، تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ میری بات انہوں نے سنی نہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی چیز لگاتار ان کے دل کو کریدے جا رہی ہو۔ اب اٹھو، ہاتھ منہ دھو لو۔ وہ چارپائی پر ہی اٹھ کر بیٹھ گئیں اور رندھی ہوئی آواز میں بولی، میں بھگوان سے اور کچھ نہیں مانگتی۔ میرے مرنے پر تم دونوں سہارا لگا دو گے تو میں تر جاؤں گی، میری مکتی ہو جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنا دل نہ دکھایا کرو ماں۔ وہ یکایک سبک سبک کر رو اٹھی، جس پر میں بے اختیار چونک گیا۔ اس گھبراہٹ میں تسلی کا ایک بھی لفظ میرے منہ سے نہیں نکلا۔ انہوں نے ساڑھی کے پلو سے اپنی دونوں آنکھیں ڈھک لیں۔ میں ان کے ہاتھوں کی ابھری ہوئی نسوں کی طرف دیکھتا رہا، جو کمرے کی دھیمی روشنی میں چمک رہی تھی۔ ان کے اور میرے سنسکار کبھی نہیں ملے۔ جانتی ہوں جب مر جاؤں گی تو بات بات پر مجھے یاد کیا کریں گے، لیکن تب میں دیکھنے تھوڑی ہی آؤں گی۔ اس رات کو ماں کتنی ہی دیر تک رامائن پڑھتی رہیں، لیکن وہ اپنا دکھ رامائن کی چوپائیوں میں بھول سکی ہیں، اس بات کا یقین کم تھا۔ بھائی بھی اور دنوں کی نسبت دیر سے لوٹے۔ ان کا کھانا تپائی پر رکھا ہوا تھا۔ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چپ چاپ دھول سے بھرے اپنے جوتے اتارنے لگے۔ کپڑے بدل کر جب وہ چھت پر سونے کے لیے جانے لگے تو میں نے کہا، تمہارا کھانا تپائی پر رکھا ہے؟ مجھے بھوک نہیں ہے، انہوں نے بغیر میری طرف دیکھے کہا۔ ماں صبح دیکھیں گی تو انہیں دکھ ہوگا، تو میں کیا کروں؟ سب کے دکھ سکھ کا ٹھیکہ تو میں نے اپنے اوپر نہیں لے رکھا ہے۔ اور وہ چھت پر چلے گئے۔ کچھ لمحوں تک میں کٹور دان میں بھائی کے لیے رکھے ہوئے کھانے کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اسے کھولا۔ 5 پراٹھے تھے اور آلو کی سبزی، تھوڑا پیاز اور آم کا اچار تھا۔ میں نے پرانے اخبار کے کاغذ میں ان سب کو لپیٹا اور گیند سی بنا کر کمرے کی کھڑکی میں سے نالے میں اچھال دیا۔ گھر میں کسی بات پر جھگڑا ہو جانے کے بعد 4-5 دن تک کسی سے بات چیت نہ کرنا ماں کی پرانی عادت تھی۔ وہ چپ چاپ رسوئی کا کام کرتی، اپنے کمرے میں فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹی رہتی یا رامائن پڑھا کرتی۔ پڑوسیوں کے گھر تک وہ نہیں جاتی تھی۔ جب کبھی میں بات چیت کرنے کی کوشش کرتا تو ہاں یا نہ میں ٹال دیا کرتی تھی۔ ایک بار کسی رسالے میں میری کہانی چھپنے پر 10 روپے کا منی آرڈر آیا تو ماں پھولی نہ سمائی۔ سارے پڑوس میں گھوم گھوم کر انہوں نے سب کو یہ خبر سنائی۔ میری خوشی کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شام کو اسی خوشی میں نے 1 روپے کی برفی منگائی۔ ماں میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب تو بہت بڑا لیکھک بن گیا ہے، کچھ دنوں میں تیری بھی دیوداس جیسی کتاب چھپ جائے گی۔ روپے پا کر مجھے اپنی عظمت کا یقین ہو گیا تھا۔ میں نے اشتیاق کے ساتھ کہا، اب میں بھی ایک ناول لکھوں گا، ایک موٹی سی کتاب۔ اس کے کتنے روپے ملیں گے؟ اچھا ناول ہو تو ہزاروں مل سکتے ہیں۔ میرے دماغ میں ایک ناول کا خیال بڑی تیزی سے چکر کاٹنے لگا۔
کس کی کہانی لکھے گا؟ یہ تو اب سوچنا پڑے گا۔ میں کہتی ہوں کہ میری کہانی ہی لکھ دے، تب کتاب ضرور بکے گی۔ نہیں ماں، تم پر لکھا ناول نہیں بک سکتا، دیوداس جیسا ہونا چاہیے، میں نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری کہانی لکھے گا تو دیوداس سے بھی اچھی کتاب ہوگی۔ مجھے آج بھی جب اپنا بچپن یاد آتا ہے تو من بھاری ہو جاتا ہے۔ جب میرا بیاہ ہوا تو 13 برس کی تھی۔ سسرال میں میری طبیعت نہیں لگتی تھی، 24 گھنٹے ماں کی یاد آیا کرتی تھی۔ اور تیرے دادا، کتنا تیز مزاج تھا ان کا، انہوں نے کبھی مجھے دروازے سے باہر قدم نہیں رکھنے دیا۔ نہیں ماں، یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ان سے کسی کو دلچسپی نہیں ہوگی، میں نے ماں کو بیچ میں ہی روک دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ماں اپنی ساری تاریخ نہ دہرانے لگیں، لیکن انہوں نے شاید میری بات نہیں سنی۔ اگر مجھے لکھنا آتا تو اپنے من کی ساری کتھا لکھ دیتی۔ میری کوئی بھی سعادت پوری نہیں ہوئی۔ سوچتی تھی کہ بڑھاپے میں اس مایا جال سے چھٹکارا پا کر تیرتھ یاترا کروں گی، لیکن تمہیں تیرتھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرتھ تو ان لوگوں کے لیے ہیں ماں جو زندگی بھر پاپ کرتے ہیں۔ خوشی سے ماں کی آنکھیں چمکنے لگی۔ انہیں مجھ سے ایسا جملہ سننے کی امید نہیں تھی۔ میرے پچھلے جنم کے پاپ ابھی تک جمع ہیں، میں انہیں دھو ڈالنا چاہتی ہوں۔ میں اس بات کو جانتا تھا کہ ماں کو گھر اور گھر کے لوگوں سے کتنا لگاؤ ہے۔ کسی رشتہ دار کی شادی برات میں جاتی تو 4 5 دنوں سے زیادہ باہر نہیں رہ پاتی تھی۔ ان کا دل گھر کے لیے بے چین ہونے لگتا تھا۔ بھائی کے بارے میں ماں کو متواتر فکر لگی رہتی تھی۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ بھائی کی وجہ سے ان کی جان سدا ایک پتلی سی ڈوری سے لٹکی رہتی ہے، جو کب ٹوٹ جائے اس کا بھروسہ نہیں۔ پتا کو جب کبھی موقع ملتا تھا تو وہ چوکتے نہیں تھے، نہ ماں کے سامنے اور نہ ہی میرے سامنے۔ کبھی دوستوں کے لڑکوں کا ذکر کرتے تھے، کبھی شمبھو کی جارحانہ طبیعت کو قصوروار ٹھہراتے، اور میں دل ہی دل میں ہنسا کرتا تھا کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے نہ کوئی وکیل بن سکا اور نہ ڈاکٹر۔ ایک دن ماں نے بڑی سہمی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ارے کیا تیرے بینک میں کوئی جگہ خالی ہے؟ میں ان کی بات کا مطلب سمجھ گیا، کیونکہ یہ سوال بھی کوئی نیا نہیں تھا۔ بینک میں کہاں جگہ ہے، وہاں تو الٹے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ماں چونک گئی، جیسے بجلی چھو گئی ہو۔ کیا تجھے بھی؟ میں دل ہی دل میں مسکراتا ہوا ماں کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثر کو دیکھنے لگا۔ اگر اپنی نوکری چھوٹ جانے کی خبر انہیں سناؤں تب تو شاید ان کا ہارٹ فیل ہی ہو جائے۔ میں دھیرے دھیرے کہنے لگا، میں تو پرماننٹ ہوں نا، میرا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کی جان میں جان آئی۔ تو نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اپنے کسی دوست سے ہی پوچھ، ان کے دفتر وغیرہ میں کوئی جگہ خالی ہو تو شمبھو کو لگوا دے۔ میں ماں کی باتوں سے اوب رہا تھا۔ کہہ تو رکھا ہے، میں نے جذبے سے خالی آواز میں انہیں ٹالنے کی کوشش کی۔ اس طرح بھلا وہ کئے دن جیے گا؟ تو نے دیکھا نہیں اس کی چھاتی کس طرح اندر کو دھس گئی ہے؟ مجھے ماں کی اس بات کو سن کر غصہ سا آ گیا۔ صبح سے لے کر اندھیرا ہو جانے تک میں جو لکڑی کی کرسی پر بیٹھا بیٹھا لیجروں پر جھکا رہتا ہوں، کیا اس سے میری چھاتی بہت پھول گئی ہے؟ ان کی نظر کبھی میری طرف کیوں نہیں جاتی؟ اس دن اتوار تھا۔ بھائی کمرے کے ایک کونے میں پڑے ٹین کے بکس کے اوپر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھا اپنی قمیض کا کالر سی رہا تھا۔ اس دن بینک نہیں جانا تھا۔ اس خیال سے میرا دل صبح سے ہی خوشی سے پھولا جا رہا تھا۔ سویرے سے ہی کوئی نئی کہانی لکھنے پر سوچ بچار کر رہا تھا، لیکن پلاٹ کا میرے دماغ میں آنا اتنا ہی ناممکن ثابت ہو رہا تھا جتنا کہ بھائی کو نوکری ملنا۔ مجھے یہ سوچ کر بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ دوسرے لیکھک کس طرح اتنی ڈھیر سی کتابیں لکھ لیتے ہوں گے۔ کبھی کبھی بھائی پر سرسری نگاہ ڈال لیتا تھا۔ ان کے ساتھ کبھی آزادی سے بات چیت نہ کر سکا، جیسے ہم دونوں کے بیچ کوئی دیوار بنی ہوئی ہو۔ اگر ہم پڑوسی ہوتے یا بینک میں ایک ساتھ کام کرتے ہوتے تو شاید اچھے دوست بن سکتے تھے۔ 3 دن سے شیو نہ کرنے کے سبب ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، اور کن پٹیوں کے پاس کی نیلی نسیں مجھے دور سے چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے ان کی حالت پر ترس آنے لگا۔ تبھی دروازے پر کسی کی پرچھائی دیکھ کر میں نے اپنی نظر اٹھائی تو پتا کو کمرے میں آتا دیکھ کر لمحے بھر کے لیے کانپ اٹھا۔ وہ ہمارے کمرے میں بہت کم آتے تھے، اور جب آتے تھے تو کسی ٹھوس مقصد کو لے کر۔ اس مقصد کے تصور سے ہی میں سر سے لے کر پاؤں تک کانپ اٹھا تھا۔ بھائی نے بھی اپنی جھکی نظر اوپر اٹھا کر پتا کو دیکھا۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ شاید اخبار مانگنے آئے ہوں۔ اخبار اٹھا کر انہوں نے پتا کی طرف بڑھا دیا۔ پتا نے اخبار نہیں لیا اور کھلی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ لمحوں تک کمرے میں ایک
पुरहैबत सन्नाटा छाया रहा। मैं कनखियों से कभी पिता की तरफ और कभी भाई की तरफ देखता रहा, लेकिन वो न मेरी तरफ देख रहे थे और न एक दूसरे की ही तरफ। मेरी कमीज का कॉलर सिल चुका था, लेकिन मैं फिर भी उसके आसपास टांके लगाए जा रहा था। आखिर तुमने सोचा क्या है? दिन दिन भर आवारों की तरह बाहर घूमते रहते हो, इससे क्या बनेगा? भाई के हाथों में अखबार कांप रहा था। मैंने उनकी पतली पतली लंबी उंगलियां देखी, जिनके नाखूनों में मैल भरा हुआ था। भाई को देखकर मुझे अपने बैंक के अकाउंटेंट की याद आ जाती थी। उसकी शक्ल सूरत भाई से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। अगर भाई उसकी तरह कोट पतलून और टाई पहने तो उसी की तरह खूबसूरत और चुस्त लगे। मैं जिंदगी भर तुम्हें खिला नहीं सकता, मुझे भी आखिर अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर रखना है। पिता संजीदा लहजे में अपनी बात कहे जा रहे थे, जैसे रटा रटाया भाषण दोहरा रहे हों। तुम उसी दम तक इस घर में टिके हुए हो जब तक तुम्हें पका पकाया खाना मिल रहा है। जिस दिन हमें रोटियां खिलाने का दिन आएगा तो भाग खड़े होगे। तभी अखबार के फरर फरर करने की जोर से आवाज आई, जिससे मैंने चौंक कर भाई की तरफ देखा। अखबार तय करके उन्होंने फर्श पर फेंक दिया था और झटके के साथ बक्से पर से खड़े हो गए थे। दाढ़ी बढ़ जाने के सबब उनका चेहरा मुझे काफी डरावना दिखाई दे रहा था। तो आप चाहते क्या हैं? भाई ने कड़क कर पूछा। कितनी बार कहूंगा कि अब मैं तुम्हें नहीं खिला सकता। अपना कमाओ और खाओ। आप जरा धीरे धीरे बोलिए, नीचे तक आपकी आवाज जा रही है। पिता खिड़की से एक कदम आगे बढ़ाए। मुझे ऐसा जान पड़ा जैसे अब वो भाई पर हाथ उठाएंगे, जैसा कि हमारे बचपन के वक्त किया करते थे। लेकिन दूसरा कदम उन्होंने नहीं बढ़ाया। तुझे बात करने की तमीज नहीं है, अपने आप को समझता क्या है, आवारा। तभी दरवाजे के पास माँ का साया दिखाई दिया, लेकिन वो कमरे के अंदर नहीं आई। तो आप साफ साफ कहिए कि आप मुझे घर से निकाल देना चाहते हैं। ऐसा ही समझ लो। अच्छी बात है। ये कहकर भाई ने दीवार में लगी अलमारी खोली और अपने कपड़ों को तलाश करने लगे। दो फटी कमीजों और एक खाकी पैंट के सिवा और कुछ उनके पास नहीं था। वो उनकी ही पोटली बांधने लगे। तभी माँ बिजली की तेजी से कमरे में घुसी और उस दिन जिंदगी में पहला मौका था जब मैंने उन्हें बगैर किसी डर या हिचकिचाहट के पिता के सामने इस तरह खड़े हुए देखा। तुम मेरे बच्चों को इस तरह घर से नहीं निकाल सकते। इस घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी है। माँ की आवाज कांप रही थी। तू चुप रह, निकल जाएगा तो पता चलेगा। तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। तुम चुप रहो माँ, भाई ने पोटली को बगल में दबाते हुए कहा। मैं खौफ से कांप रहा था। मुझ में इतना हौसला नहीं था कि खड़ा हो सकूं। पिता बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। माँ भाई के पैरों से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। मेरी लाश पर लकड़ियां लगाकर फिर जहां तेरा जी करे वहां चले जाना। फिर मैं रोकने नहीं आऊंगी। अपने जीते जी मैं तुझे इस घर से नहीं जाने दूंगी। भाई उस दिन जा नहीं सके। उस दिन घर में मातम सा छाया रहा। मुझे अपनी छुट्टी के इस तरह तबाह हो जाने पर दुख हो रहा था। कहानी लिखना भी नामुमकिन सा जान पड़ रहा था। जब मैं अपना दिमाग किसी प्लॉट में उलझाने की कोशिश करता तो सदा सुबह की घंटियां मेरे दिमाग में चक्कर काटने लगती थी। लेकिन अगले दिन सुबह जो भाई घर से निकले तो फिर लौटकर वापस नहीं आए। माँ ने हमें खाना खिलाकर भाई का खाना कटोरदान में बंद करके मेरे कमरे में रख दिया। उस दिन शाम को मेरे बैंक से लौटने पर वो मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करने आई थी। मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे ही उनके कांपते हाथों की तरफ देखा। न जाने वो क्या सोच रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में मुझसे कुछ फासले पर खड़े होकर पूछा, शंभू अभी तक नहीं आया? मुझे ऐसा जान पड़ा जैसे अपने सवाल का जवाब सुनने में उन्हें कोई दिलचस्पी न हो। अभी तो 10 ही बजे हैं माँ, आते ही होंगे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी चारपाई पर जाकर लेट गईं। माँ का सवाल सुनकर मैं किसी होने वाली बात के अंदेशे से एक बार कांप उठा था। कहानी की बात सोचने पर मैंने ऐसा महसूस किया कि अगर माँ पर कहानी लिखूं तो उसे छपा हुआ देखकर माँ को बहुत खुशी होगी। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए कब कुर्सी पर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई, इस बात का मुझे पता नहीं लगा। अपना सर किसी को हिलाते हुए देखकर मैंने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। शंभू अभी तक नहीं आया। माँ मेरे पास ही खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। ये कहकर ब्रैकेट पर रखी घड़ी पर मैंने नजर डाली। 1:30 बज रहा था। वो अब नहीं आएगा। मैं जानती थी कि एक दिन वो इसी तरह गायब हो जाएगा। मैं चुपचाप माँ के चेहरे की तरफ देखता रहा। उनके गालों की उभरी हुई हड्डियां जैसे रेतीली पहाड़ियां हों। उनकी आंखों के नीचे निस्फ दायरा बनाते हुए गड्ढे और चेहरे पर अनगिनत सुकड़ने, जिनका आगाज और अंजाम नजर नहीं आता था। इतनी गहरी पीड़ा और उदासी कभी मैंने उनके चेहरे पर पहले नहीं देखी थी।
मैं सोच रहा था कि अब माँ सुबुक सुबुक कर रोएंगी, अपने भाग को कोसेंगी, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रहीं। खोजने पर भी उनकी आंखों में मुझे आंसू दिखाई नहीं दिए, जैसे आज वो रेगिस्तान के दो वसी मैदान बन गई हों। वो चुपचाप मेरी कुर्सी के पास खड़ी खुली खिड़की के बाहर देखती रहीं। आ जाएंगे माँ, आज नहीं तो कल भाई जरूर आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो। अब वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन भी मैं जब बैंक से लौटा, तब भी शंभू का कोई पता नहीं था। मुझे फिक्र हुई, इस अंदेशे से कांप उठा कि कहीं उन्होंने रेल के नीचे आकर अपनी जान तो नहीं गंवा दी। मैं पिता के कमरे में गया। वो दीवार का सहारा लगाए दरी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। उन्होंने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। मुझे देखकर वो चौंके नहीं, जैसे वो मेरा इंतजार ही कर रहे थे। मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था। भाई अभी तक नहीं आए। वो कुछ नहीं बोले, टकटकी लगाए मेरी तरफ देखते रहे। मैं उनके चेहरे के एहसासात को पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। लम्हा भर के बाद वो बहुत धीमी आवाज में बोले, हाँ, शंभू अभी तक नहीं आया। मुझे उनका गला रुंधा हुआ सा जान पड़ा। उस लम्हे मुझे ऐसे लगा जैसे शंभू के चले जाने पर उनको एक बड़ा जहनी सदमा पहुंचा हो। उस रात को कितनी ही देर तक मैं स्टेशन पर प्लेटफार्मों के चक्कर काटता रहा। गाड़ियां आती रहीं और जाती रहीं। इंजनों की सीटियों से सारा स्टेशन कांप उठता था। भाई को यहाँ पाने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तलाश करने तो जाना ही था। सड़कों पर घूमने के बदले स्टेशन पर आना मुनासिब समझा। उस दिन के बाद माँ ने जो चुप साधी वो कभी ना टूटी। मैं उन्हें बहलाने की अपने बस भर कोशिश किया करता। बैंक से लौटकर रोज उनके कमरे में चला जाता। इधर उधर की बातें करके उनका जी बहलाने की कोशिश करता। कभी अपनी कहानियों का जिक्र करता, लेकिन उन्हें जैसे अब किसी भी बात से दिलचस्पी नहीं रही थी। वो चुपचाप मेरी बातें सुनती रहती। कभी मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उनकी बेपरवाही मुझसे छुपी न रहती। कितना वक्त गुजर चुका सो नहीं जानता। मेरी कितनी ही कहानियां छपी हैं। 3 मजमुए भी छप चुके हैं, और जान पहचान के लोगों के कहने के मुताबिक अदब में मेरा एक मकाम बन गया है। लेकिन जब कभी नई कहानी लिखने बैठता हूं, तो माँ का ये जुमला, मेरी भी कहानी लिख दे रे, झूठी लिखता है, सच्ची क्यों नहीं लिख देता, बार बार मेरे दिमाग में गूंजता है। मेरा कलम रुक जाता है, लेकिन जानता हूं कि लाख कोशिश करने पर भी माँ की कहानी नहीं लिख सकूंगा।